تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے۔ تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کا ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر شے سے نواز دے گا۔ انسان کے خواہشات سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کی تقدیر اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو ملنا ہے آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں وہ آپ ہی کی ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی۔ مگر جو چیز آپ کو نہیں ملنی ہے وہ کسی کے پاس بھی چلی جائے گی مگر آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے اور آنے والی چیز کی خوشی اسے مسرور نہیں کرتی۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور اس کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کی گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دونوں جہانوں میں سمٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ یہ تو نصیب کے کھیل ہیں کہ کس کی کہاں شادی ہوگی، کون کس کے نکاح میں ہوگا۔ محبت تو ہو جاتی ہے، یہ فطری عمل ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی کے ساتھ محبت کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نصیب بھی اسی کے ساتھ ہو۔ نصیب کے کھیل کبھی الٹے بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ کسی اور کے نصیب میں منسلک ہو جاتا ہے۔ دعا ہے جس کا دل جس کے ساتھ جڑا ہے اللہ اسے اسی کے نصیب میں ہی لکھ دے۔ آمین۔ اور جب تم واپس لوٹو گے تو تم یہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے کہ وہ اب تک اسی جگہ پہ موجود ہے، اس انتظار کے ساتھ کہ تم بس یہی ایک راستہ جانتے ہو۔ تو جب اسے اپنی غرض سے ڈھونڈنے کے لیے آؤ گے تو اسی راستے سے آؤ گے۔ جب نماز میں سکون آنے لگے، جب آنسو خود بخود جاری ہوں تو سمجھ جانا اللہ پاک دل کو صاف کر رہا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس کو بدتر کہہ کر رسوا کر رہے ہو اللہ کے ہاں اس شخص کا مقام تم سے بھی برتر ہو۔ تھام لی ہے جب صبر کی رسی تو پھر کیا فرق پڑتا ہے، مخالف ایک فرد ہو یا پھر لاکھوں کا کوئی لشکر ہو۔ وقت تہجد کے لمحات کے تاثر کچھ اس طرح ہوتے ہیں جیسے ماں کی گود میں سر ہو اور ماں سے اس وقت روک کے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر سب کچھ فوراً ہی ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گی جو اب اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں۔ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ اب انتظار کتنا کرتے ہو۔ تو اگر تم اب بھی اذیت میں ہو اور ماضی کو بھلا نہیں پا رہی ہو تو جان لو
کہ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے، کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہاری خبر نہ رکھتا ہو، اور ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہارے لوٹ آنے کا انتظار نہ کرتا ہو۔ جو تمہارا نہیں اس کو دامن سے پکڑ کر بھی کھینچو گے تب بھی وہ تمہیں نہیں ملے گا، اور جن کو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ چیزیں خود چل کر تم تک آتی ہیں۔ تو جو چیزیں اب بھی تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں وہ چیزیں اس کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہشیں جن کے لیے تم اب بھی دعا کی غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو، اور وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ حالانکہ اس نے جزائیں اور سزائیں پہلے سے مقرر کر رکھی ہیں، پھر بھی تمہیں اپنی جانب کھینچنے کا سبب بناتا رہتا ہے۔ روزانہ 5 دفعہ تمہیں ملاقات کا دعوت نامہ دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ کبھی تو اس کی جانب واپس لوٹ کے آؤ گے۔ تو پھر تم اس سے رات کے اس پہر اٹھ کر دکھ سنایا کرو، یقین کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو۔ الفاظ نہیں ملتے تو بے بہا آنسو بہایا کرو، اور اس کو بتایا کرو کہ ابھی بھی منتظر ہو تم اس کے ایک کن کی، ابھی بھی معجزوں کی راہ تکتے ہو۔ خود غرض ہیں ہم اس قدر کہ حسرتیں سجدہ کرواتی ہیں، ہمارے تو خدا سے بھی سارے غرض کے رشتے ہیں۔ ہم خدا کی نگاہ میں کس جگہ ہیں اس کی تو کوئی خبر نہیں، لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ دوسرے اس کی نگاہ میں کہاں ٹھہرتے ہیں۔ میں نے کہا گنہگار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا میں نے کہا اکیلا ہوں میں، رب نے کہا ساتھ ہوں میں، اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، پروردگار نے کہا نظر اٹھا کر دیکھ تیرے آس پاس ہوں میں۔ بس جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تو ایسا شخص تلاش کرو جس کو دیکھ کر صبر نہیں شکر کرو۔ اس شخص کے پیچھے مت بھاگو جو تکلیف دے کر اللہ تک لے کر جائے، بلکہ اس شخص کو تلاش کرو جو تمہیں محبت دے کر اپنے ساتھ اللہ کی جانب لے چلے، جس کے لیے عزت نفس کو قربان نہ کرنا پڑے۔ جو چیز وہ تمہیں دے دیتا ہے اس کو تم سے پھر کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس کو وہ تم سے دور کر دیتا ہے تو پھر اس کے علاوہ کون ہے جو اس چیز کو تمہیں واپس لوٹا سکے۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب تم کسی کے ساتھ کچھ برا کرتے ہو یا کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہو تب وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور جب تم کسی سے کوئی بات کرتے ہو یا جب ہزاروں باتوں کے بعد بھی کچھ کہہ نہیں پاتے وہ تب بھی تمہیں سنتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی تمہاری تڑپ کو دیکھ نہیں سکتا،
مگر اللہ تمہیں سمجھتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری تکلیف کو جانتا ہے۔ وہ اس ہنسی سے واقف ہے جو تم نہ جانے کتنی سسکیوں کے بعد چہرے پر سجاتے ہو، اور وہ اس کربناک آہ سے بھی واقف ہے جو تم نہ جانے کتنے ضبط کے بعد اپنے اندر ہی دبا لیتے ہو۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس پر ہر چیز عیان ہے، جو کچھ گزر چکا اور جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ آنے والا ہے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی دوست نہیں؟ سب سے بہترین دوست تمہارا ساتھی ہے اللہ۔ تو پھر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جوابات ان صورتوں میں آئیں گے کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکالا تھا، اور وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے درمیان راستہ بنایا۔ پھر کیا چیز تمہیں اب تک روکے ہوئے ہے؟ اس کے رحم کا پلڑا اس کے آزمائش پر ہمیشہ باری رہتا ہے۔ مانگو مانگو مجھ سے میں دوں گا۔ کیا تم سنتے نہیں جب وہ یہ بار بار کہتا ہے؟ کہاں ڈھونڈ رہے ہو اس سے؟ وہ تو تمہارے اس ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہے۔ وہ رہتا تو ہمیشہ سے شیرک کے قریب ہے، مگر ان لمحوں کی شدت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا جب وہ روبرو ہوتا ہے اور نظر بھی آتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پھر پریشان؟ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ کوئی تمہیں غم سے نجات دے سکتا ہے۔ وہی ذلت کا مالک ہے، وہی عزتوں کا پاسدار بھی ہے، وہی پلاتا ہے پیاسے کو پانی، وہی رزق کا انتظام کرتا ہے۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے، تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری آہو پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک نہیں پہنچ پاتی، وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔